السلام علیکم۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے درمیان ہوں۔ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس پر لکھا ہے 2018 انٹر اردو 50 مارکس۔ یہ ویڈیو میں نے ان بچے اور بچیوں کے لیے بنائی ہے جنہوں نے اپنا اختیاری مضمون اردو رکھا ہے اور وہ 50 نمبر کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 50 نمبر کا ہونے کی وجہ سے لوگ اس پر دھیان نہیں دے پاتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص ٹیوشن نہیں لے پاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ فارمیلٹی کی طرح اس کو پڑھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج اس اردو کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ بچے اسے یوٹیوب کے ذریعے اسے سنیں، دیکھیں اور ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو آج کے جو اسباق لیے گئے ہیں وہ نثر سے ہیں۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ اردو ادب کو دو حصے میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک نثر ہے اور ایک نظم ہے۔ تو نثر میں 3 آج میں بتا رہا ہوں اور 3 انشاءاللہ اس کی ویڈیو کل بنا دوں گا، اور اس کے بعد نظم کی باری آئے گی تو پھر نظم انشاءاللہ جو بھی ہے 50 مارکس انشاءاللہ اس ہفتے میں اردو کی اتنی ویڈیو بنا دوں گا کہ 50 مارکس کے لیے کافی ہوگی۔ تو آج ہم کو پڑھنا ہے باغ و بہار، جو میر امن دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے امید کی خوشی، آپ دیکھ رہے ہیں سر سید احمد خان نے اسے لکھا ہے، اور زبان گویا جو خواجہ الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ تو ہم اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد ہماری پڑھائی اب سے شروع۔ یہ ابھی جو پڑھائی ہو رہی ہے وہ گیس سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو کتاب سے پڑھایا جائے، کتاب سے سمجھایا جائے۔ انشاءاللہ اگلے سال اگر زندگی نے موقع دیا تو اس طرح کا ایک پلاننگ ہے کہ ایک چیپٹر اچھے ڈھنگ سے ایک چیپٹر کی ویڈیو بنائی جائے گی تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو جی ہاں، میر امن دہلوی کے بارے میں ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ میر امن دہلوی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ باغ و بہار کی وجہ سے ساری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ میر امن دہلوی نے امیر خسرو کی لکھی ہوئی کتاب قصہ چہار درویش کا اردو میں ترجمہ کیا، جس کا نام پڑا باغ و بہار۔ میر امن دہلوی کا پورا نام تھا میر امان۔ وہ دہلی کے ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شعر و سخن کے لیے امن تخلص فرماتے تھے۔ آپ کو تمام اصناف سخن میں قدرت و مہارت تھا، یعنی آپ کچھ بھی لکھتے تھے، کچھ بھی پڑھتے تھے، یعنی ایک طرح سے آپ شاعر بھی تھے، بڑے شاعر تھے آپ، اور اسی طرح ادیب بھی تھے۔ آپ نے شاعری تو کی لیکن کسی سے اصلاح نہیں لی، دل میں شاعری کا شوق تھا اور اپنی زبان کو ٹکسالی اردو کہتے تھے۔ میر امن دہلوی اپنے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ پہلے اپنا حال یہ میر امن دہلوی والا بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتے ہیں وہ؟ کہ میرے بزرگ ہمایوں بادشاہ کے زمانے سے ہر ایک بادشاہ کے ساتھ رہے ہیں، مطلب ہر ایک بادشاہ کی رکاب میں پشت پشت جاں فشانی بجا لاتے رہے، مطلب ایک کے بعد دوسرا بادشاہ، اور ہر بادشاہ کے زمانے میں ان کے بزرگوں کو بہت قدر و منزلت حاصل تھی۔ ان کے بزرگوں کو جاگیر و منصب سے بھی نوازا گیا تھا، اور لقب بادشاہی دفتر میں داخل ہوا، یعنی ان کو بہت اہمیت حاصل تھی ان کے بزرگوں کو۔ اب ایک طرف تو ان کو بہت اہمیت حاصل ہے، بڑے بڑے جو بھی بادشاہ یہاں کے ہیں ان کے بزرگوں کا ان بادشاہوں سے تعلق ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ سورج مل جاٹ جو ایک راجہ گزرا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ایک دور ایسا بھی آیا، سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیر کو ضبط کر لیا اور احمد شاہ درانی نے گھر بار کو تباہ کر دیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایسی تباہی اٹھی کہ پھر مطلب ان کی زندگی ہی بالکل بدل گئی، اور آگے کہتے ہیں کہ میں ایسے جہاز میں سوار ہو گیا، مطلب میری زندگی ایسی ہو گئی کہ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم کو۔ یہ ان کی زندگی کا جو جہاز تھا وہ سمندر میں غوطے کھانے لگا، مطلب ان کی زندگی بالکل ہی پریشان ہو گئی، بالکل ہی تباہ ہو گئی ہے۔ اب آگے لکھ رہے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد عظیم آباد آیا۔ آپ کو بتا دوں کہ عظیم آباد پٹنہ کا ہی نام ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ میں عظیم آباد آیا، عظیم آباد میں کچھ حالت بنی تو کچھ بگڑی۔
لیکن وہاں سے بھی پاؤں اکھڑے اور وہاں کے بعد عیال و اطفال کو چھوڑ کر، یعنی اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر پھر آگے کی طرف روانہ ہوا اور کلکتہ پہنچا۔ وہاں چند دن تو بیکاری میں گزرے۔ اتفاق سے ایک دن نواب دلاور جنگ نے بلوا کر اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم کو پڑھانے کے لیے مقرر کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد مقرر کرتے تھے، تو وہی اپنے بھائی کو پڑھانے کے لیے انہوں نے میر محمد کاظم نے میر محمد کاظم کو پڑھانے کے لیے نواب دلاور جنگ نے میر امن دہلوی کو مقرر کیا۔ جب وہاں بھی اپنا نباہ نہ دیکھا تو منشی بہادر علی کے وسیلے سے، یاد رکھیں منشی بہادر علی کے وسیلے سے حضور جان گلکرائسٹ صاحب بہادر تک رسائی ہوئی۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا، جان گلکرائسٹ کی فرمائش پہ باغ و بہار لکھی گئی۔ جان گلکرائسٹ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل تھے اور اردو سے بہت لگاؤ تھا ان کا۔ جب میر امن دہلوی جان گلکرائسٹ صاحب سے جڑے، اس کے بعد تو ان کی زندگی بدل گئی، اور اب ان کی زندگی میں جو مصیبتوں کا سامنا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ مطلب اب ان کی زندگی ایک نئے راستے پر چل پڑی جہاں کامیابی ہی کامیابی تھی۔ آگے ہے کہ یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب کا نام جو آپ پڑھ رہے ہیں باغ و بہار، یہ حضرت امیر خسرو کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا نام تھا قصہ چہار درویش۔ حضرت امیر خسرو نے یہ کتاب لکھی تو اس وقت یہ فارسی میں تھی، آج بھی فارسی میں، قصہ چہار درویش فارسی میں، لیکن اس کا اردو ترجمہ کیا میر امن دہلوی نے۔ امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، اور ایک بار نظام الدین اولیاء کی طبیعت جب بہت خراب ہوئی تو امیر خسرو نے ان کو قصے سنائے، بہت سارے قصے سنائے۔ انہی قصوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا تو یہ قصہ چار درویش ہوا، یعنی چار درویش کا قصہ کتاب کا نام ہے۔ یہ باغ و بہار کی شکل میں آیا، یعنی جب قصہ چہار درویش ترجمہ ہوا تو اس کا نام باغ و بہار پڑا۔ یہ 1801 عیسوی میں آیا۔ پہلا سوال تو ختم ہوتا ہے، اب اگلا سوال دیکھیں۔ میر امن دہلوی کی اردو نثری خدمات پر روشنی ڈالیں۔ آخر میر امن دہلوی کی اردو نثری خدمات کیا ہیں؟ تو میر امن دہلوی احمد شاہ ابدالی کے حملہ کے بعد حصول معاش کے لیے، یعنی کمانے کے لیے عظیم آباد ہوتے ہوئے کلکتہ گئے۔ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل تھے ڈاکٹر جان گلکرائسٹ، ان سے ملاقات ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کا قیام محض انگریزوں کو ہندوستانی زبان سکھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ مطلب فورٹ ولیم کالج کو بنایا گیا تھا اس لیے تاکہ انگریز لوگ ہندوستانی زبان سیکھ سکیں۔ میر امن دہلوی نے امیر خسرو کی کتاب قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کیا۔ 1801 میں یہ کتاب آئی، منظر عام پر آئی۔ یہ کتاب اردو نثر کی ایک سند کی حیثیت سے معنون ہے، مطلب ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔ میر امن دہلوی نے بہت آسان سادہ زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مقبول ہوا۔ میر امن دہلوی کی نثری خدمات یہ بھی ہیں کہ انہوں نے باغ و بہار کے نام جو ترجمہ کیا وہ روز مرہ کی زبان پر مقدم ہے، یعنی ہماری ڈیلی لائف میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے، جو ہم عام فہم بولتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کے دوران استعمال کرتے ہیں، وہی زبان انہوں نے وہاں استعمال کی ہے۔ باغ و بہار میں عربی فارسی کے الفاظ جو لائے گئے ہیں وہ سیدھے سادے الفاظ ہیں، مطلب کوئی بھاری بھرکم الفاظ نہیں ہیں۔ مثلا پیام کی جگہ سندیشہ، رونق کی جگہ رونق، خوشی کی جگہ آنند، اس کا بھی استعمال کیا ہے۔ جو مروجہ الفاظ ہیں ہمارے درمیان، ہمارے آس پاس، وہ سب استعمال کیے گئے ہیں۔ جیسے بدلی گھری ہوئی تھی، اس جگہ بدلی گھمنڈ رہی تھی، لائے ہیں بدلی یعنی بادل، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کی جو زبان تھی وہ بالکل آسان تھی، بالکل سادہ تھی،
اور یہ ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی ثقافت سے جڑی ہوئی زبان تھی جسے عام لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے لوگوں کے بیچ جب یہ کتاب گئی تو بہت مقبول ہوئی۔ آج اس کتاب کا آئے ہوئے 200 برس ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی اس کی مقبولیت میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا سوال تھا یہ۔ اب تیسرا سوال آپ دیکھ لیں۔ باغ و بہار کی ادبی خوبیوں سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ اب دیکھ لیں، ایک خاص بات بتا دیتے ہیں کہ میر امن دہلوی کی اردو نثری خدمات پر روشنی ڈالیے، ایک صفحہ پیچھے میں آیا تھا، اور دوسرا سوال ہے باغ و بہار کی ادبی خوبیوں سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ یہ دونوں سوال ایک ہی طرح کے ہیں۔ دیکھیے جو پہلے بتایا گیا تھا اسی طرح لگ بھگ۔ باغ و بہار قدیم اردو نثر کی ایک بے مثال دستاویز ہے۔ قدیم یعنی بہت پرانی اردو نثر ہے، آج سے 200 سال پہلے کی نثر ہے، ظاہر سی بات ہے، تو یہ ہمارے لیے بے مثال دستاویز کی حیثیت میں ہے۔ میر امن دہلوی نے کلکتہ میں ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کے حکم کے مطابق امیر خسرو کی 4 درویش کا ترجمہ کیا، جس کا نام باغ و بہار رکھا گیا۔ یہ اردو نثر کی اولین دلکش کتاب ہے، یعنی سب سے پہلی اٹریکٹیو بک ہے۔ 4 درویشوں کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ صدیاں گزر گئیں لیکن ادبی خوبیوں کے اعتبار سے آج بھی مقبول ہے۔ میر امن دہلوی نے قصہ 4 درویش کا ترجمہ نہایت عام فہم انداز اور عام بول چال کی زبان میں کیا ہے۔ اسے ہم سادہ نثر بھی کہہ سکتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کلکتہ کا نام باغ و بہار سے ہی زندہ۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج فورٹ ولیم کالج کو جب ہم جانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا کردار باغ و بہار کا بھی آتا ہے، بہت بڑا رول ہے باغ و بہار کا، جس کی وجہ سے فورٹ ولیم کالج کو آج یاد کیا جاتا ہے۔ باغ و بہار کا یہ اعزاز ہے کہ ڈاکٹر جان گل کرائسٹ جو اردو ادب کے شیدائی تھے، ان کا بھی نام آج لوگ جانتے ہیں، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، تو یہ باغ و بہار کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ آپ نے دیکھا دونوں سوال ایک ہی طرح کے تھے، یعنی باغ و بہار کی ادبی خوبیوں سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے یا میر امن دہلوی کی اردو نثری خدمات پر روشنی ڈالیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میر امن دہلوی کی جو نثری خدمات ہیں وہ پوری کی پوری باغ و بہار پہ ہی منحصر ہیں، باغ و بہار سے ہی ان کی نثری خدمات کا پتہ چلتا ہے۔ تو دونوں سوال ایک طرح کے ہیں، اس میں تھوڑا آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ خیر، اگلا سوال ہے جو سر سید احمد خان کا مضمون ہے امید کی خوشی۔ تو سب سے پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں جان لیں، اور ان کو جاننے کے بعد پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ دیکھیں اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، 17 10 18 17، کتنا آسان ہے، 17 10 18 17 یا 17 10 17، 17 10 17، اکتوبر مطلب 10، 17 10 17 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ بالکل صحیح، 17 10 17 یعنی 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت آپ نے اپنی والدہ یعنی اپنی ماں کی زیر نگرانی حاصل کیا۔ ان کی والدہ بہت بڑی نیک مزاج خاتون تھیں۔ والد کا نام میر تقی تھا، جو بڑے قناعت پسند تھے، مطلب بہت بڑے صابر تھے، جو مل گیا اسی پہ خوش رہنے والے، قناعت کہتے ہیں اسی کو، صبر کرنے والے کو۔ ان کے والد کا انتقال 1883 میں ہوا۔ اس کو دیکھیے، یاد کیجیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے 1883، ایک کے بعد بیچ میں 2 8 ہے، ادھر 3 ہے جبکہ 2 ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر 1 کے بعد 3 ہے کیونکہ بیچ میں 2 انک ہیں، ہے نا، 2 8 8 ہوا نا، 1 8 2 8، تو 1 8 8 3، اس طرح اس کو یاد کریں گے۔ آپ بھی اپنا کچھ بنا سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ تو ان کے والد کا انتقال 1883 میں ہو گیا، تو ان کو ملازمت کی فکر لاحق ہوئی، یعنی والد نہیں رہے، تب ان کو ضرورت ہوئی کہ کوئی نوکری کریں تاکہ گھر گرہستی کسی طرح سے چل سکے۔ چنانچہ دلی میں کئی سرکاری عہدوں
सरकारी मुलाजिम बन गए, अदालती कार्रवाई से तजर्बा हासिल करते रहे, कमिश्नरी आगरा में नायब मुंशी के ओहदे पर कायम रहे। 24 दिसंबर 1841 को मोइनपुरी के मुंसिफ हो गए। देखिए मुसन्निफ लिखा हुआ है, मुंसिफ हो गए, मुंसिफ कहते हैं जज, मुंसिफ हो गए। पहले तबादला फतेहपुर सिकरी में हुआ, दूसरी बार फिर मुंतकिल होकर दिल्ली चले आए। 1855 में मुरादाबाद के सदरुस्सदूर मुकर्रर हुए। उसके बाद गाज़ीपुर, अलीगढ़ और बनारस में सदरुस्सदूर के ओहदे पर काम करते रहे। 1862 में गाज़ीपुर में रहने के दौरान इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। याद रखें, 1862 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। 1864 में गाज़ीपुर से अलीगढ़ चले गए और वहीं से एक रिसाला, एक मैगज़ीन, एक पत्रिका निकाला जिसका नाम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट रखा गया। 1 अप्रैल 1866 को बनारस से विलायत चले गए, यानी विदेश चले गए, फॉरेन चले गए, और 20 अक्टूबर 1871 को विलायत से वापस मुल्क में आ गए। 1871 को कैसे याद रखेंगे? 1 8, 8 में से 1 गया, 8 माइनस 1 बराबर 7, इधर भी 1 है उधर भी 1 है, तो 1871 याद रखें। 1871 को विलायत से वापस मुल्क में आ गए। ये जो तारीख़ मैं बता रहा हूँ ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। आप इसको लिखें, एक बार लिख लें और उसके नंबर को देखें कि आखिर ये अदद हैं, ये आदाद हैं, आखिर क्या मुनासबत है एक दूसरे से। तो 1 8 7 1, तो 1871 को विलायत से वापस मुल्क में आ गए, यानी कि वो विदेश से, यानी कि फ़ॉरेन से वापस अपने मुल्क में आ गए। 24 मई 1875 को, ये भी अदद है, इसको भी आप देख लेंगे किस तरह से याद किया जा सकता है। 24 मई 1875 को अलीगढ़ में एक कॉलेज की बुनियाद डाली और सरकार इंग्लिशिया ने CSI का खिताब अता किया, यानी इंग्लिश सरकार ने इनको एक खिताब दिया। खिताब आप जानेंगे, खिताब उसको कहते हैं जो सरकारी तौर से मिलने वाला इनाम होता है, जिसमें एक नाम दिया जाता है। जैसे अभी जो खिताब मिल रहा है वो खिताब क्या है? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये सब खिताब है। तो अंग्रेज़ी सरकार ने क्या दिया था? CSI का खिताब दिया। जुलाई 1876 में सरकारी मुलाजमत से पेंशन ले ली और अलीगढ़ में मुस्तकिल यानी परमानेंट तौर पर क़याम पजीर हो गए और कॉलेज के क़याम के काम में मशगूल हो गए। 1898 में सर सैयद का इंतकाल हो गया। इसको भी बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। 1 8 9 8, 1 8 9 8। पैदा कब हुए थे? 1 8 1817, कितना आसान है, 1817। इंतकाल कब हुआ? 1898, बिल्कुल सही है, इसको याद रख सकते हैं। तो 1898 में सर सैयद का इंतकाल हो गया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही अलीगढ़ की मस्जिद के बैरूनी हिस्सा यानी बाहरी हिस्सा में सुपुर्द खाक हो गए, यानी मिट्टी के सुपुर्द हो गए, यानी दफनाए गए। सर सैयद अहमद ख़ान को मुसलमानों की तनज़्ज़ुली यानी ज़वाल, तबाहकारी, जो मुसलमानों की जो हालत आजकल भी दिखा जा रहा है, खस्ता हाली, यानी बहुत ही कमतर हैं, बहुत ही खस्ता हैं, उसका शदीद एहसास था। यानी सर सैयद अहमद ख़ान को एहसास था कि मुसलमान बहुत ही कमज़ोर हैं, हर मामले में कमज़ोर हैं, वो बहुत खस्ता हाल हैं, बहुत बुरी तरह से तबाह हैं और ज़वाल की तरफ हैं। सर सैयद अहमद ख़ान ने मगरबी तरीक़े तालीम को अपनी आँखों से देखा था। वो जब विलायत गए थे, यानी वो फ़ॉरेन गए थे, तो वहाँ उन्होंने देखा था कि वेस्टर्न सिस्टम क्या है, एजुकेशन में वेस्टर्न सिस्टम क्या, यानी बाहर के लोग किस तरह तालीम देते हैं अपने बच्चों को, तो उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। और वो जब विलायत से वापसी के बाद उन्होंने क्या किया? मुसलमानों की तालीम के लिए एक जदीद तर्ज अख्तियार की, यानी मुसलमानों के अंदर तालीम हो, इसके लिए एक नया तरीका अख्तियार किया इन्होंने, जिसके लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने एक मैगज़ीन निकाली, एक रिसाला निकाला जिसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। याद रखेंगे, तहज़ीबुल अखलाक। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा रिसाला निकाला?
تو تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ چنانچہ آپ نے دینیات، اخلاقیات، نفسیات، تاریخ، فلسفہ، کلام اور سیاست پر مسلسل مضامین تحریر کیے ہیں۔ آپ دیکھیے دینیات تو جانتے ہی ہیں، دینیات جس میں دینی باتیں ہوں، اخلاقیات جس میں اخلاقی باتیں ہوں، نفسیات جس کو کیا کہتے ہیں سائیکلوجی، منووگیان، تاریخ یعنی ہسٹری، فلسفہ یعنی فلسفی، کلام اور سیاست یعنی پولیٹکس پر بہت سارے مضامین لکھے ہیں انہوں نے۔ ان کی مشہور جو کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، اس میں آثار السنادید، یاد رکھیں ان کی مشہور تصانیف کیا کیا ہیں: آثار السنادید، جلاء القلوب، تحفہ حسن و فوائد، تحفہ حسن اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو قرآن پاک کی نامکمل تفسیر بھی ہے، یعنی قرآن پاک کا تفسیر بھی انہوں نے لکھا، قرآن پاک کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، لیکن وہ نامکمل ہے، وہ مکمل نہیں ہو پائی۔ یہ سر سید احمد خان کے بارے میں مختصر تھا۔ اس میں جو خاص چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جو خاص تاریخ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیں، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ ابھی آپ ویڈیو کو پاؤز کر دیں اور جو خاص باتیں ہیں اس کو نوٹ کر لیں، جیسے سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام کیا تھا، انہوں نے سر سید احمد خان ولایت کب گئے، واپس کب آئے، انجمن سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے کب قائم کی، انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق کب نکالا، کیوں نکالا، اس کی وجہ کیا تھی، اور ان کی مشہور تصانیف کیا کیا ہیں، جس میں یاد رکھیں گے آثار السنادید بہت خاص ہے۔ آثار السنادید کس کی تصنیف ہے؟ سوال ہر سال لگ بھگ آتا ہے، جو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ تو یہ سر سید احمد خان کی حالات زندگی ہوئی، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، ان کی زندگی کے حال احوال ہیں اس میں۔ اور اب جو 5واں سوال ہے کہ ہم سر سید احمد خان کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو ان کی ادبی خدمات کی وجہ سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو ان کی ادبی خدمات کیا ہیں تو ہم جان لیں۔ اردو ادب کی تاریخ میں، یعنی اردو ادب کی ہسٹری میں، سر سید کا نام امام اسالیب کی حیثیت سے معروف ہے۔ آپ نے ملک و قوم کے لیے مختلف نظریہ کے تحت اردو ادب کی خدمات انجام دی ہیں۔ سر سید احمد خان انگریزی سلطنت کے عرصہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کیا اور ملک و قوم کی اصلاح و فلاح کے لیے ادبی خدمات مسلسل قائم رکھے، جسے اردو ادب کی تاریخ میں کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اردو ادب کو ترقی دینے میں سر سید نے مختلف نکات کے تحت اردو زبان و ادب کی خدمات انجام دی۔ اب دیکھیے سر سید احمد خان کا نام امام اسالیب کی حیثیت سے معروف ہے۔ آپ نے ملک و قوم کی خدمت کے لیے بہت اپنے آپ کو لگا دیا، ملک کی خدمت کے لیے بھی اور قوم کی خدمت کے لیے بھی، یاد رکھیں گے، کیونکہ انہیں بہت فکر تھی مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے تھے وہ، تو وہ ان کو بہت افسوس ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کیا، جو ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے یہ۔ تو سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کب قائم کیا؟ انگریزی سلطنت میں، جب انگریزوں کی حکومت تھی تب قائم کیا، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے بعد بھی آپ نے جو کام کیے ہیں جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، سر سید احمد خان کی ذات گرامی نے اردو نثر کو قبول عام کے تحت قائم کیا، یعنی انہوں نے اردو نثر کو وہ روپ دیا جس سے عام لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، جس کی وجہ سے اظہار خیالات کا پتہ چلتا ہے۔ اردو نثر میں سادگی اور روانی کو رواج دینے کے لیے انتھک کوشش کی، جو آج بھی زندہ جاوید کی حیثیت سے معنون ہے۔ سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آثار السنادید تصنیف کی، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آثار السنادید ان کی خاص کتاب ہے۔
تو انہوں نے آثار السنادید تصنیف کی اور ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور تہذیب الاخلاق کے ذریعہ مذہبی اور اخلاقی مضامین لکھے اور بالخصوص مسلمانوں کے خیالات میں وسعت پیدا کی۔ ساتھ میں علی گڑھ کالج کا بنیاد بھی علی گڑھ کالج کا بنیاد پیتھر لارڈ لیٹن کے ہاتھوں رکھا۔ یاد رکھیں، علی گڑھ کالج کی بنیاد کس نے ڈالی؟ تو لارڈ لیٹن کے ہاتھوں ہوئی۔ بہرحال اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، اس طرح کے سوالات نہیں آتے ہیں، اور ابھی میں بس اوپر سے ہی مطلب ہلکا پھلکا اس طرح سے سمجھا رہا ہوں جو آپ کے امتحان میں معاون ہوں۔ سر سید احمد خاں نے اردو کی خدمت کی اور ان کو خیال تھا کہ جب تک اردو زبان کی ترقی نہ ہوگی تو قومی ترقی ممکن نہیں ہے۔ یہ کتنی اچھی بات کہی ہے کہ سر سید احمد خاں نے کہا کہ مسلمانوں کی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب اردو کی خدمت ہو سکتی ہے۔ قومی ترقی صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ قوم جو بھی لوگ ہیں سب کی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب اردو کی ترقی ہو۔ اور اس کو سمجھیں، سر سید کا علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اردو نثر میں مضامین کو سادگی اور متانت کے ساتھ لکھنا شروع کیا۔ سر سید کے بارے میں ہے کہ سر سید کی اردو نثر نگاری میں سلاست و سادگی نمایاں ہے، گویا تشبیہات و استعارات ثناء و بدایع سے بالکل احتیاط برتا اور جس بات کو کہنا چاہا نہایت آسانی کے ساتھ ادا کیا۔ ان کی تحریر میں صداقت رفیع اور بیباکی بھی قابل ذکر ہے۔ سیدھے سادے الفاظ میں ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو روزمرہ کی بول چال سے بالکل یکساں ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے میرامن دہلوی کے بارے میں بھی پڑھا کہ ان کی بھی جو زبان ہے وہ عام زبان ہے اور بول چال کی زبان ہے۔ اسی طرح سر سید احمد خاں کا بھی مضمون بالکل آسان زبان میں ہے۔ انہوں نے قوم کو بیدار کیا، اصلاح کا کام کیا، عبارت میں ثقالت سے پرہیز کیا اور انداز بیان میں نہایت سہل طرز بیان اختیار کیا جس سے عام مسلمانوں کو فائدہ ہوا۔ انشا پروازی میں ایسا انداز عطا کیا جو نہایت سہل و سادہ ہے۔ اب اس کو جان لیں ایک بار اور کہ سر سید احمد خاں نے جو بھی مضامین لکھے اس مضامین کی خصوصیت کیا تھی کہ سب سے پہلے انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو بالکل عام ہوں، فہم ہوں، سادہ ہوں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ سر سید احمد خاں نے مضمون نگاری کو بالکل مطلب عام بنا دیا اور انہوں نے بہت بڑے مضمون لکھنے کی جگہ مطلب چھوٹے چھوٹے مضامین لکھنے لگے۔ یہ پہلے کے لوگ جب مضمون لکھا کرتے تھے تو کئی صفحات پہ مشتمل ہوتا تھا، وہ کسی مضمون میں 10، کسی میں 15، کسی میں 20، تو لوگ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ سر سید احمد خاں نے مختصر مضمون نگاری کی شروعات کی، اور جو ہم کو پڑھنا امید کی خوشی یہ بالکل مختصر مضمون ہے۔ اس کے علاوہ بھی ریا پڑھنا ہے اور یہ بہت سارے ان کے مضامین ہیں جو بالکل مختصر ہیں، لیکن ان میں جو سبق ملتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، بہت خاص سبق ملتا ہے۔ تو یہ سر سید احمد خاں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے آسان زبانوں میں مضمون نگاری کی شروعات کی۔ تو مضمون نگاری میں ان کا موضوع کیا ہوتا تھا یہ بھی جاننا ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا، جب یہ ولایت گئے تو ولایت میں انہوں نے دیکھا، وہاں کی تعلیم کو دیکھا، وہاں سے آنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہندوستانی مسلمان ہیں وہ بہت پچھڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ غریب بھی تھے اور تعلیم کی کمی تھی۔ تو سر سید احمد خاں کو یہ بات بہت عجیب لگی اور اسی بات نے ان کو پریشان کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے مختصر مضمون نگاری میں ایک نئے موضوع کو چنا، اور وہ سارے کے سارے موضوع کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کے حالات سے جڑے ہوئے تھے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خاں کے مضمون امید کی خوشی کا مرکزی نظریہ پیش کیجیے۔ سینٹرل جو پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، امید کی خوشی کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ جانتے ہیں امید ہے کیا چیز، خیر اس پہ بات کریں گے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ امید کی خوشی رسالہ تہذیب الاخلاق سے ماخوذ ہے۔ سر سید نے امید کی خوشی کے نام سے
نام اصلاح کا کام کیا ہے، عام مسلمانوں کو امید کے ذریعے ترقی کرنے کی طرف مائل کیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق نے مسلمانوں کی زندگی بدل دی۔ انہوں نے ایک رسالہ نکالا تھا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ تو تہذیب الاخلاق نے مسلمانوں کی زندگی بدل دی، اور اسی رسالہ تہذیب الاخلاق میں یہ امید کی خوشی بھی شامل ہے، یہ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ تو مسلمانوں کی زندگی بدل دی اور اصلاح حال کے لیے ایک انفرادی جذبہ پیدا کیا، جس کے ذریعے مسلمانوں میں نئی روح، نئی تازگی اور نئی زندگی پیدا ہوئی۔ امید کی خوشی میں سر سید اس طرح گویا ہیں، کیا کہہ رہے ہیں سر سید، وہ ہم دیکھیں۔ اس نیک نبی کو جس نے سینکڑوں برس اپنی قوم کے ہاتھ سے مصیبتیں اٹھائیں اور مار پیٹ سہی، تیرا ہی خوبصورت چہرہ تسلی دینے والا تھا۔ وہ پہلا ناخدا جبکہ طوفان کی موجوں میں بہا جاتا تھا اور بجز مایوسی کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا، تو تو ہی اس طوفان میں اس کی کشتی کھینے والی اور اس کا بیڑا پار لگانے والی تھی۔ تو بیڑا پار لگانے والی تھی، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ امید سے کہا جا رہا ہے۔ امید تیرے ہی نام سے جو جودی پہاڑ کی مبارک چوٹی کو عزت ہے، زیتون کی ہری ٹہنی کو جو وفادار کبوتر کی چونچ میں وصل کے پیغام کی طرف پہنچی، جو کچھ برکت ہے تیری ہی بدولت ہے۔ اس پیراگراف میں وہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نبی جس نے سینکڑوں سال اپنی قوم کے ہاتھوں مصیبتیں اٹھائیں، اپنے نبی کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ شریف سے اپنی زندگی کی شروعات کی، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اپنے لوگ تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، یہی لوگ ان کے دشمن بن گئے، جانی دشمن بن گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ یہ واقعہ سب جانتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں ایک امید ہی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا تھی۔ امید کا مطلب امید سے جڑا ہوا اللہ سے ہے، خیر اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ بہرحال امید ہی ہے جس امید کی وجہ سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یہ آگے دیکھتے ہیں۔ گویا سر سید نے امید کی خوشی میں آس و نراس کے پھندے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ امید ہی کے ذریعے انسان کو ترقی مل سکتی ہے۔ امید ایک نورانی چہرہ ہے، ایک خوبصورت بیٹی ہے، ایک خدائی روشنی ہے، اور مصیبت میں امید کام آنے والی ہے، اور یہ خوشی امید ہی سے وابستہ ہے۔ تیری شہرت، تیری محبت ہر حال میں کام آتی ہے۔ سر سید نے امید کی خوشی سے مسلمانوں کے تہذیبی معاشرہ کو بدلنے کی کوشش کی، اور تہذیب و تمدن، مذہبی و ملی جذبہ میں ایک احساس پیدا کیا جس سے اصلاح حال ممکن ہے۔ سر سید نے امید کی خوشی کے ذریعے ایک نیک پیغام دیا، اور ماضی کی تاریخ کو روبرو کر کے عروج و زوال کی داستان کو پیش کیا، اور اخلاقی و معاشرتی زندگی میں امید کو قابل توجہ انداز عطا کیا۔ یہاں یہ دیکھیے کہ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ امید ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ امید کے ذریعے انسان کو ترقی مل سکتی ہے۔ ہم اگر اپنے آپ میں سوال کریں، اگر ہمارے دل میں کوئی امید نہ رہے، ہم ابھی میٹرک کے امتحان دینے کے لیے تیار ہیں، تو یہ امید بھی ہے کہ ہم امتحان میں پاس کریں گے۔ اگر یہ امید ہمارے دل میں نہ رہے تو کیا ہم محنت کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ تو امید انسان کو حوصلہ دیتی ہے، یہ مصیبت میں کام آتی ہے۔ امید ہی سے انسان کی ساری خوشیاں جڑی ہوئی ہیں۔ امید ایک نورانی چہرہ ہے، خوبصورت بیٹی ہے، یہ خدا کی عطا کی ہوئی روشنی ہے، اور اس روشنی میں ہی ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اس لیے امید ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب اگلا سوال ہے، بادلوں میں بجلی کی طرح چمکنے والی دھنک سے کیا مراد ہے؟ تو چمکنے والی دھنک کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ چمکنے والی دھنک کیا ہے؟ دھنک کس کو کہتے ہیں؟
बिजली को कहते हैं। बादलों में बिजली जब चमकती है तो क्या होता है? तो देखिए उसका जवाब यहाँ है। सर सैयद अहमद ख़ां ने उम्मीद की खुशी में ये बात पेश की है कि जैसे बादलों में बिजली की तरह चमकने वाली धनक, बुलंद पहाड़ों के आसमान से बातें करने वाली धुंधली धुंधली चोटियाँ, आलीशान दरख्तों, ऊंचे ऊंचे दिलकश बेल बूटों, सरसब्ज खेतों में लहराती हुई नहरें जो हमसे दूर हैं किस कदर खूबसूरत हैं, तो हमारी ज़िंदगी भी बहुत दूर है और हमको ज़्यादा खुश करने वाली उम्मीद की रोशनी है। उम्मीद की खुशी एक नूरानी चेहरे वाले यकीन की इकलौती बेटी है जो खुदाई रोशनी के साथ है। तेरी ही वजह से दूर दराज की खुशियाँ नहायत करीब तर नज़र आती हैं। अब इसे एक बार और समझ लें। सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा है कि उम्मीद की खुशी में ये बात सर सैयद अहमद ख़ान ने पेश की है कि जैसे देखिए रात का वक्त है और आसमान में बादल लगे हुए हैं और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे में इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अचानक ऐसे में अगर आसमान में बिजली चमकती है तो फिर क्या होता है? तो बिजली चमकने से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और इंसान को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन रास्ता दिखाई तो देने लगता है। यही इंसान की ज़िंदगी है और ये मतलब इसी ज़िंदगी में इंसान जब पूरी तरह से मायूस हो जाता है तो उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान को आगे बढ़ने में सहूलत मिलती है, इंसान की ज़िंदगी बेहतर बनती है, उसे आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। दूसरा सवाल है, मासूम बच्चे की माँ किस बात से खुश होती है? तो अब देख लें हमारे घर में हमारी माएँ किस बात से खुश होती हैं, बस उसी को जोड़ लें यहाँ से तो हमारा सवाल मिल जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। सर सैयद अहमद ख़ान ने उम्मीद की खुशी में इस बात को पेश किया है कि मासूम बच्चा माँ बाप के साथ जब सुबह की नमाज अदा करने के लिए एक साथ खड़ा होता है और सरे नियाज खुदावंद आलम के दरबार में निगूं करता है तो बेगुनाह ज़बान से खुदा का नाम लेने वाला मासूम बच्चा जब ऐसा करता है तो माँ बाप की खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। जैसे कैदी को रिहाई हासिल होती है तो उसकी उम्मीद की खुशी उसको दोबाला कर देती है और नई ज़िंदगी की आगाज़ वो करता है। मतलब ये कि एक इंसान, मासूम बच्चे की माँ किस बात से खुश होती है? तो एक माँ की खुशी सबसे ज़्यादा तब होती है जब सुबह सुबह माँ बाप दोनों नमाज के लिए खड़े होते हैं और वो बच्चा भी उनके साथ शामिल हो जाता है। माँ बाप जिस तरह नमाज अदा करते हैं वो बच्चा भी उसी तरह नमाज अदा करता है। उसके बाद जब माँ बाप दुआ मांगते हैं तो वो बच्चा भी दुआ मांगता है। ज़ाहिर है बच्चा मासूम है और वो जब अपनी बेगुनाह ज़बान से खुदा पाक का नाम लेता है तो माँ बाप को बहुत सुकून मिलता है। उसे लगता है कि हाँ ये उम्मीद है, यानी यही तो उनका मुस्तक़बिल है। जो अभी मासूम ज़बान से अल्लाह पाक का नाम ले रहा है, मुस्तक़बिल में भी वो इसी तरह अल्लाह पाक का नाम लेगा। उम्मीद एक रोशनी है, इसकी वजाहत करें। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है कि मुसाफिर के लिए उम्मीद एक ऐसी रोशनी है जिससे वह उसी के सहारे अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होता है। मुसीबत में गिरफ्तार, खाने पीने से मजबूर, मर के बिस्तर पर लेटा हुआ इंसान उम्मीद के सहारे ज़िंदा होता है और सेहत उसे मिलती है। उम्मीद गरीब व अमीर, आलिम व जाहिल, छोटा व बड़ा, शहरी देहाती सबके लिए यकसां कारआमद है और उसी के सहारे इंसान आगे बढ़ता है। उम्मीद हमेशा ज़िंदा रहने वाली एक करिश्मा है। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसमें कहा है कि उम्मीद एक रोशनी है, बिल्कुल रोशनी है, क्योंकि एक मुसाफिर जब सफ़र के लिए निकलता है तो वो यही उम्मीद करता है कि वो अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। और एक बीमार आदमी जब बिस्तर मर्ग पे लेटा हुआ है वो यही उम्मीद रखता है कि वो दवा खाएगा, डॉक्टर से इलाज कराएगा तो वो सही हो जाएगा। इसी तरह कोई मुसीबत में गिरफ़्तार इंसान होता है वो भी यही सोचता है कि ये मुसीबत बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो ये उम्मीद है जो सबके लिए ज़रूरी है। इससे अलग भी हम अपनी ज़िंदगी से इसको जोड़ सकते हैं कि उम्मीद ही है जिसकी वजह से हम लोग इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं कि हम इम्तहान में पास कर जाएंगे, अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। अल्लाह करे आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा मार्क्स मिले। यही उम्मीद है जो हम
اپنے آپ سے کرتے ہیں کہ جب ہم سائیکل پہ بیٹھتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہاں ہماری سائیکل ہم کو منزل پہ پہنچا دے گی. تو یہ امید ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہی امید تو ہے جو ہمیں خوش بھی رکھتی ہے، ہمیں حوصلہ بھی دیتی ہے، اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے تیار بھی کرتی ہے. اگلا سوال، خواجہ الطاف حسین حالی کی حالات زندگی اپنی زبان میں لکھیں. خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں بتا رہے ہیں. 12ویں صدی کے آغاز میں انصاریوں کا ایک قبیلہ پانی پت میں ہرات سے آ کر آباد ہوا تھا. 12ویں صدی کے آغاز میں، 12ویں صدی جب شروع ہو ہی رہی تھی، تب اس وقت انصاریوں کا ایک قافلہ ہرات سے چل کر پانی پت میں آباد ہو رہا تھا. خواجہ الطاف حسین حالی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. نام الطاف حسین تھا اور حالی ان کا تخلص تھا. خواجہ عزت بخش کے بیٹے تھے. ظاہر سی بات ہے پانی پت میں ہی پیدا ہوئے، اور 1838 ان کی تاریخ ولادت ہے. یہ 1914 میں انتقال کر گئے. حالی کی عمر جب 9 سال کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا. حالی نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا، اور اس کے بعد ایک قابل استاد سید جعفر علی سے فارسی کی درسی کتابوں کا علم حاصل کیا. عربی زبان کے استاد حاجی ابراہیم حسین سے باضابطہ مروجہ علم کے ساتھ فلسفہ، منطق، حدیث وغیرہ کی تعلیم حاصل کی. دلی میں آ کر غالب کے حلقہ احباب میں شامل ہو گئے. غالب نے خوب ہمت افزائی کی، چنانچہ خواجہ الطاف حسین حالی شعر و شاعری کرنے لگے، اور کسی طرح حالی کی رسائی جب نواب مصطفیٰ خان شیفتہ تک ہوئی تو نواب صاحب جہانگیر آباد کے جاگیردار تھے، تو نواب صاحب نے حالی کو اپنے بچوں کی معلمی پر مقرر کیا، یعنی اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے مقرر کیا. اس طرح نواب صاحب کی صحبت کا حالی پر گہرا اثر ہوا. لیکن نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے انتقال کے بعد حالی لاہور چلے گئے اور پنجاب بک ڈپو میں ملازمت اختیار کر لی. اس ادارے میں جو کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی جاتی تھیں، خواجہ الطاف حسین حالی عبارت کی درستگی کا کام کرتے تھے. آگے دیکھیں. خواجہ الطاف حسین حالی 5 سالوں کے بعد پھر دہلی چلے آئے اور اینگلو عربک اسکول میں مدرس بن گئے. اسی دور میں سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی تو سر سید احمد خان نے حالی کے سپرد ایک ادبی کام کیا، جس کو حالی نے مسدس حالی کے نام پر مکمل کیا. مسدس حالی جو آپ کو نظم پڑھنا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ آگے جب نظم کی بات ہوگی تو وہ نظم آپ کو پڑھائی جائے گی. تو انہوں نے مسدس حالی کے نام پر مکمل کیا. حالی تمام عمر تصنیف و تالیف اور ادبی خدمات کے کام میں مصروف رہے. 1904 میں خواجہ الطاف حسین حالی کو سرکار انگلیشیا نے شمس العلماء کا خطاب دیا. پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ خطاب سرکاری لوگ دیتے ہیں، جیسے ابھی بھارت رتن، پدم شری، یہ سب ایوارڈ خطاب دیا جا رہا ہے، اسی طرح شمس العلماء کا خطاب دیا گیا. 1907 میں آپ آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کے صدر مقرر ہوئے. مقدمہ شعر و شاعری جو انہوں نے لکھی، جو اردو ادب کی تنقید کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور اسی وجہ سے حالی کو اردو ادب کا سب سے پہلا نقاد تسلیم کیا جاتا ہے. نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والے کو. بہرحال یہ آگے کی بات ہے، پھر کبھی اس پر بات ہوگی. اس کے علاوہ انہوں نے جو کتابیں لکھی اس میں یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید، مجموعہ نظم حالی وغیرہ ہیں. تو اس میں ہم دیکھ لیں کہ 12ویں صدی کے آغاز میں انصاریوں کا ایک قبیلہ ہرات سے چل کر پانی پت میں آباد ہوا. سوال آ سکتا ہے کہ خواجہ الطاف حسین حالی کہاں سے پانی پت میں آباد ہوئے تھے، کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے؟ جواب ہوگا ہرات سے. دوسرا سوال ہے کہ ان کی جائے پیدائش کہاں ہے، یہ پیدا کہاں ہوئے؟ تو پہلا دیکھ لیں، ان کے انصاری قبیلہ مطلب ہرات سے چل کر یہاں آباد ہوا تھا، اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. یاد رکھیں کہ خواجہ الطاف حسین حالی باہر سے نہیں آئے تھے. خواجہ الطاف حسین حالی تو پانی پت میں ہی پیدا ہوئے. ان کے آباء و اجداد اس قبیلے میں آئے تھے، اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے.
تو خواجہ الطاف حسین حالی سے بہت پہلے کی بات ہے یہ۔ خواجہ الطاف حسین حالی کا نام حالی تھا اور ان کے والد کا نام ہے خواجہ عزت بخش۔ 1838 میں یہ کب پیدا ہوئے؟ تو 1838 میں پیدا ہوئے، 1838 یہ 1838 میں پیدا ہوئے، اور 1914 یعنی 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کا انتقال کب ہوا؟ تو جب حالی کی عمر صرف 9 سال کی تھی تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور اس کے بعد ان کی زندگی جو کچھ ہے وہ آپ نے پڑھائی، جو خاص باتیں تھیں وہ میں نے بتا دی۔ اب آپ کو دیکھنا ہے خواجہ الطاف حسین حالی کا جو مضمون آپ کو پڑھنا ہے، زبان گویا، یہ آخر ہے کیا، کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، تو ہم دیکھیں اس میں۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے زبان گویا کی تفسیر نہایت واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ مطلب کیوں زبان گویا میں کیا خصوصیت ہے، کیوں پڑھیں، اس کا شارٹ انٹروڈکشن کیا کہا ہے۔ حالی اردو کے بہترین اور اعلیٰ ترین انشا پرواز ہیں، انداز بیان میں حقیقت نگاری، یعنی وہ جو کچھ لکھتے ہیں بالکل حقیقت لکھتے ہیں۔ زبان ایک اعضائے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں، وہ لکھتے ہیں کہ زبان کیا ہے، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ خدا کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن یہ اللہ پاک کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے، اسی کے ذریعے ہماری عزت ہوتی ہے، ہماری ذلت ہوتی ہے، ہمیں کامیابی بھی اسی کے ذریعے ملتی ہے، ہم اسی کے ذریعے ناکام بھی ہوتے ہیں۔ یہ جھوٹ، سچ، اچھا، برا، آرام، تکلیف، اعلیٰ، ادنا، جو کچھ ہوتا ہے سب اسی زبان سے تو جڑا ہوا ہے۔ زبان سے ہی ہمیں عزت ملتی ہے، زبان سے ہی ذلت ملتی ہے۔ مذہبی طور پر زبان کی بڑی قدر اور قیمت ہے، یعنی ہر مذہب میں زبان کی بہت قدر ہے، بہت قیمت ہے۔ سچ بولنے والے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں اور انسانیت پر اپنی جان نثار کر دیتے ہیں۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ اپنی زبان کی لاج رکھنے کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ زبان ہی سے انسان کی جان، مال، آل، اولاد سب کچھ ہے۔ یہ زبان کی وجہ سے ہی لوگ جان، مال، آل، اولاد سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ سچے ہوتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی لکھتے ہیں، راستی تیرا جوہر ہے، یعنی سچائی تیرا جوہر ہے، اور آزادی تیرا زیور۔ کس کو لکھتے ہیں؟ زبان کو کہہ رہے ہیں کہ اے زبان، یہ سچائی تیرا جوہر ہے اور آزادی، یعنی تجھے آزادی بھی ملنی چاہیے اور تو سچ بول۔ دیکھ اس جوہر کو برباد نہ کر اور زیور کو زنگ نہ لگا۔ کہنے یہ آزادی ہے جو تیرا زیور، اس کو زنگ مت لگا۔ تو دل کی امین ہے، یعنی دل میں جو باتیں ہیں وہ چاہے تو سب کے سامنے رکھ دے، لیکن تو امین ہے، امانت ہے، امین دوسرے کی امانت کو رکھنے والا۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے دل میں جو بات ہے یہ زبان چاہے تو سب کے سامنے پیش کر دے، لیکن نہیں، زبان تو امین ہوتی ہے۔ اور روح کی ایلچی، ایلچی کہتے ہیں قاصد کو جو ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پہنچائے۔ دیکھ دل کی امانت میں خیانت نہ کر اور روح کے پیغام پر حاشیے نہ چڑھا۔ اے زبان، تیرا منصب بہت عالی ہے، تیری خدمت بہت ممتاز، کہیں تیرا خطاب کاشف اور کہیں تیرا لقب محرم راز۔ علم ایک ایسا خزانہ غیبی ہے اور دل کا خزانچی حوصلہ کا قفل ہے، اور تو اس کی کنجی۔ دیکھ اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا۔ واضح و نصیحت تیرا فرض ہے اور تلقین و ارشاد تیرا کام، ناصح مشفق تیری صفت ہے اور مرشد برحق تیرا نام، خبردار اس نام کو عیب نہ لگا۔ دیکھیں اس میں زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ زبان تو بہت ہی خاص ہے ہمارے لیے، اور دیکھ تیری پہچان کیا ہے کہ سچائی تیرا جوہر ہے۔ جوہر جانتے ہی ہیں کہ جوہر ہیرے کو کہتے ہیں، ایک نگینے کو کہتے ہیں، ایک قیمتی پتھر کو کہتے ہیں۔ تو سچائی تیرا جوہر ہے، یعنی تیری پہچان سچائی ہے، اور تیرا زیور کیا آزادی ہے، یعنی تجھے جب بھی کچھ بولنا ہے تو سچی بات بول، اپنے آزاد رہ، سچ بات بولنے میں بالکل آزاد رہ۔ اس کو الگ ڈھنگ سے سمجھیں کہ زبان سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے بنو گے خسرو عقلی میں دل، شیریں زباں ہو کر جہاں گیری کرے گی یہ ادا، نور جہاں ہو کر۔ اور اسی طرح بات کرنے کے بارے میں بہت کچھ ہے، بہت سارے اشعار ہیں جو ذہن میں ہے ہمارے، لیکن وقت نہ برباد کرتے ہوئے سیدھے کہا گیا ہے
کہ یہ زبان ہے جس کو ہر مذہب میں خاص اہمیت دی گئی ہے. اسی زبان کی وجہ سے ہماری عزت ہوتی ہے اور اسی زبان کی وجہ سے ہم بدنام بھی ہوتے ہیں. تو زبان کے بارے میں کہا ہے خواجہ الطاف حسین حالی کہ راستی تیرا جوہر ہے اور آزادی تیرا زیور، لیکن دیکھ دل کے سارے معاملات تیرے سامنے ہیں. تو دل کی ساری باتوں سے واقف ہے، تو چاہے تو دل کی ساری باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دے، لیکن نہیں، تو امین ہے، اور امین کا کام ہے امانت کو امانت کی طرح رکھنا، امانت میں خیانت نہ کرنا. تو آگے کہتے ہیں کہ تو وہی بات بول جو ضروری ہے، اور سچائی جو تیری پہچان ہے، سچائی کے لیے کبھی بھی چپ مت رہا. تو جب بول تو سچ بات بول. ہاں آگے وہ کہتے ہیں کہ واضح نصیحت، یعنی اپنی زبان سے دوسروں کو نصیحتیں کیا کر، یہ تیرا کام ہے. ایک زبان جو چپ رہے تو اس سے کیا فائدہ. تو ایک زبان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کو نصیحتیں کرے، اچھی اچھی نصیحتیں کرے. اگر کوئی ایک بھی اگر راہ راست پر آ جائے تو اللہ پاک اس کا بڑا اجر دے گا. اگلا سوال دیکھ رہے ہیں، 12 سوال. خواجہ الطاف حسین حالی کی مضمون، خواجہ الطاف حسین حالی کے مضمون زبان گویا کا مرکزی نقطۂ نظر پیش کیجیے. آپ دیکھیں خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. خواجہ الطاف حسین حالی کا جو مضمون ہے، دیکھیے کتاب میں پرنٹنگ میں بہت ساری غلطیاں ہیں، مضمون مذکر ہے. تو خواجہ الطاف حسین حالی کا مضمون زبان گویا کا مرکزی نقطۂ نظر پیش کریں. خواجہ الطاف حسین حالی دعا کرتے ہیں کہ الہی اگر ہم کو رخصت گفتار ہے تو زبان راست گفتار دے. اگر دل پر تجھ کو اختیار ہے تو زبان پر ہم کو اختیار دے. جب تک دنیا میں رہیں سچے کہلائیں، اور جب تیرے دربار میں آئیں تو سچے بن کر آئیں. خواجہ الطاف حسین حالی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک تو میری زبان کو ایسا بنا دے، میری زبان کے اندر وہ خوبی دے دے کہ ہم سچ بات بولیں، کیونکہ میرے دل پر تجھ کو اختیار ہے. تو یہ زبان ہے، اس زبان پہ ہم کو اختیار دے دے. یعنی جب ہم کچھ بولیں تو اچھی بات بولیں. یہ زبان کبھی بھی میرے خلاف کچھ بولے نہیں، مطلب ہم جو چاہیں وہی زبان سے ادا ہو. خواجہ الطاف حسین حالی کا مرکزی نقطہ نظر یہ ہے کہ زبان گویا کے ذریعے اصلاح معاشرہ ہو سکے. یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ کے اندر اصلاح ہو سکے زبان کو، کیونکہ ایک انسان اس زبان کی وجہ سے ہی بدنام ہوتا ہے، اس زبان کی وجہ سے ہی اس کی تعریف ہوتی ہے. تو کہا گیا کہ اگر ہماری زبان صحیح ہوگی تو ہم کسی کو کچھ بولیں گے تو ہماری بات اس کے دل پہ لگے گی. تو ہماری زبان ایسی ہو کہ ہم اگر کسی کو کوئی کچھ کہیں تو لوگ ہماری باتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. زبان گویا مقالات حالی سے ماخوذ ہے. انداز بیان میں راست گوئی اور صداقت نگاری کا جذبہ ہے، اور یہ زبان نمونہ خداوندی ہے، دل کی امین ہے اور یقین کی ترجمان ہے. خداوند تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور زبان عطا کی ہے. خدا کی عبادت، رسالت کی گواہی، اسلام کی واعظ و نصیحت، تلقین و ارشادات اور شریعت و طریقت کی ترجمانی زبان کا بہترین کارنامہ ہے. بالکل اس کے خلاف جھوٹ، غیبت، فریب، چغل خوری زبان کی بدترین علامتیں ہیں. دیکھیے اسلام کے لیے بھی، مطلب اسلام کے لیے ہم اپنی زبان کو استعمال کر سکتے ہیں. کہ زبان کیا ہے پہلے اس کو جان لیں. پھر سے ایک بار بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنائی، یعنی سب سے اچھی مخلوق انسان کو بنایا ہے، کیونکہ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ پاک نے زبان عطا کی ہے. تو اس زبان کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات میں شامل ہے. آپ دیکھیے زبان کا صحیح استعمال ہو تو انسان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں دوسروں کو بتائے اور رسالت کی گواہی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے کہ وہ اللہ پاک کے سچے اور اچھے رسول ہیں. اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچائے اور شریعت و طریقت کی ترجمانی،
یعنی وہ لوگوں کے اندر ایک اچھا پیغام دے، جس سے لوگ اسلامی تعلیمات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچے۔ یہ زبان کا بہترین کارنامہ ہے، لیکن اسی سے تھوڑا الٹ دیں تو زبان کے بہت بدترین کارنامے بھی ہیں، جیسے جھوٹ، غیبت، فریب، چغل خوری۔ یہ سب زبان کی بدترین علامتیں ہیں۔ تو اس زبان سے دونوں کام لیا جا سکتا ہے۔ زبان سے ہم اچھائی کا کام بھی لے سکتے ہیں اور برائی کا بھی کام لے سکتے ہیں، اگر ہم اچھے رہیں گے۔ اور اگر زبان ہمارے اختیار میں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہم زبان سے اچھے کام لیں گے، اور ہم اپنی زبان کو اس لائق بنائیں گے کہ اس زبان کی وجہ سے ہمیں کہیں بھی شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ اور اب آخری سوال سے پہلے کا ایک سوال، کیا زبان دوست بھی ہے اور کیا دشمن بھی؟ جی ہاں، زبان دوست بھی ہے اور زبان دشمن بھی۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے زبان گویا میں لکھا ہے کہ زبان دیکھنے میں صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے علاوہ ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہی زبان دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنانے میں ایک نمایاں کھیل کھیلتی ہے۔ یہ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ یہ زبان ہے، اس زبان کی وجہ سے بہت سارے دشمن ہیں وہ دوست بن گئے، بہت سارے دوست ہیں وہ دشمن بن گئے۔ یہ صرف ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کے اندر اللہ نے بہت سارے کمالات دیے ہیں۔ وہ اس زبان سے انسان بہت کچھ کر سکتا ہے۔ زبان سے دشمن کو دوست بناتے ہیں لوگ، ہزاروں دیکھتے ہیں اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔ یہ زبان بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارتی بھی ہے اور بنے ہوئے کام کو بگاڑ بھی دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جو انسانوں کو رلاتی بھی ہے، جو ہنستا ہے اس کو رلا بھی دیتی ہے، جو روتا ہے اسے ہنسا بھی دیتی ہے۔ یہی زبان کبھی شیرنی ہے، کبھی زہر ہے۔ اسی زبان سے انسان کو عزت بھی ملتی ہے اور یہی زبان انسان کو ذلیل بھی کرتی ہے۔ یعنی یہ زبان دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے۔ دوست اس معاملے میں ہے کہ زبان کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، زبان کی وجہ سے لوگ عزت حاصل کرتے ہیں، زبان کی وجہ سے لوگ سماج میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کرتے ہیں۔ اور دشمن اس معاملے میں ہے کہ دوست بھی دشمن اسی زبان کی وجہ سے بنتا ہے، اور یہی زبان ہمیں بدنام بھی کرتی ہے، اور یہی زبان ہمیں سماج میں برے کردار کے روپ میں، ایک برے شخص کے روپ میں متعارف بھی کراتی ہے۔ آخری آج کے چیپٹر کا، آج کے سبق کا آخری، زبان گویا میں حالی نے اللہ پاک سے کیا مانگا؟ خواجہ الطاف حسین حالی نے خداوند عالم سے کہا کہ تو نے مجھے جو زبان عطا کی ہے اس کو سچائی دے، اس کو ایسی طاقت دے کہ زبان جب بھی کچھ بولے تو وہ سچ بات بولے۔ اگر چاہے تو میری دل کو اپنی طرف متوجہ کر لے تاکہ ہم اپنی زبان سے تیری عبادت بجا لائیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ تو اگر چاہے، یعنی اے اللہ اگر تو چاہے تو میرے دل کو اپنی طرف متوجہ کر لے، یعنی میرے دل کو تو ایسا بنا دے کہ صرف تیرے بارے میں سوچے۔ اور اے اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جب میرے دل کو ایسا بنا دے کہ یہ دل صرف تیرے بارے میں سوچے، تجھ پر متوجہ ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ زبان بولتی ہے کیا؟ جو بات دل میں ہوتی ہے اسی کو زبان تو بیان کرتی ہے۔ تو جس آدمی کا دل اچھا ہوتا ہے اس کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے، جس آدمی کا دل برا ہوتا ہے زبان بھی بری ہوتی ہے۔ تو کتنی اچھی بات کہی انہوں نے کہ تو میرے دل کو اپنی طرف متوجہ کر لے تاکہ ہم اپنی زبان سے تیری عبادت بجا لاویں۔ آگے کہتے ہیں جب تک دنیا میں رکھ زبان کو سلامت رکھ تاکہ ہم سچے کہلائیں۔ راست گوئی ایک بہترین نعمت ہے، اور جب ہم تیرے پاس آئیں تو سچے بن کر آئیں تاکہ سچوں کے درمیان کھڑے ہو سکیں اور تیرے دربار میں عزت پائیں۔ جھوٹے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور سچے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے۔ زبان گویا میں الطاف حسین حالی نے اللہ سے صدق گوئی کی دعا مانگی ہے۔ یعنی زبان گویا میں حالی نے اللہ پاک سے یہ مانگا ہے کہ اے اللہ پاک تو رحمان و رحیم ہے، تو میری زبان کو وہ طاقت دے، وہ صلاحیت دے کہ جب قیامت کے دن ہم تیرے پاس آئیں، جب تیرا سوال جواب ہو مجھ سے، تو اس زبان کی وجہ سے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اے اللہ پاک تو میری زبان کو وہ طاقت دے دے کہ ہم سچ بات بولیں، ہم اچھی بات بولیں، کیونکہ ہمیں کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں تیرے پاس۔
یہ آج کے اسباق میں صرف اتنے ہی. یہ میرا پہلا ویڈیو تھا، ہو سکتا ہے ریکارڈنگ میں یا پیشکش میں کہیں سے کچھ کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ نئی چیز تھی میرے لیے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلا جو ویڈیو ہمارا ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ دعائیں بہت اہم رول ہیں ہمارے لیے، ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں. اگر کسی طرح کی کوئی کمی ہو گئی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ لکھ سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اسے سدھارنے کی کوشش کریں گے، اسے اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ایک بار پھر آپ کے لیے آپ سبھی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ایک اچھا سچا انسان بنائے، اور انٹر کے امتحان میں اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس کرے، اچھے سے اچھے نمبروں میں آپ کامیاب ہوں. بس اسی کے ساتھ اللہ حافظ.